السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب و کتاب درود و سلام ہوں رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت اور استقامت عطا فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ القلم کی چند آیات پڑھی ہیں، اور اسی کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہترین سبق ہوگا انشاءاللہ۔ اور دعا کریں کہ ہم جتنے بھی سننے والے ہیں، ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا آگے بھی ایک جگہ پر درس ہے، تو اس لیے پھر مختصر ہی آج درس ہوگا۔ مال کیسے ضائع ہوتے ہیں، تباہی کیسے آتی ہے، آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک بہترین واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ جو مکہ والے تھے، یہ بڑا غرور اور تکبر کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو مال ہے، اور صحابہ کرام جو ایمان لانے والے تھے بیشتر غریب تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مال منال والے تو ہم ہی ہیں،
تو ہم جو ہیں وہ چودھری ہیں، سردار ہیں، ہمارے معاملات اس طرح سے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا کے اندر کسی کی چیز کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ تو جسٹ ایک آزمائش ہے. یہ دنیا ہے ہی آزمائش، یہ دنیا دار الامتحان ہے. ہر کسی کا، میرا بھی امتحان ہے، آپ کا، ہر کسی کا اس دنیا میں امتحان ہو رہا ہے. اور وہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی چیز دے کر دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرتا ہے، اور کبھی چیز لے کر دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرتا ہے. لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جس کے پاس جتنا ہے اس سارے کا حساب ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے قیامت والے دن سوال ہونے والا ہے. اب ہر اس کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا حساب کتنا بڑھاتا ہے اور کتنا اپنا حساب کتاب رکھتا ہے. جتنا زیادہ ہوگا اس کا حساب سارے کا ہونا ہے. تو اس دنیا میں کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، دونوں چیزیں میں، دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے یہ ذرا ایک واقعہ سماعت کریں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں کس طرح کی سوچ اور فکر اختیار کرنی چاہیے. ایک باپ تھا، نیکوکار تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا شخص تھا. وہ فوت ہو گیا. آگے بچوں نے کہا کہ ہم جو ہے باپ کی طرح اپنے مال کو ضائع نہیں کریں گے. ہمارا باپ جو ہے اس کو تو سمجھ نہیں تھی، وہ ایسے ہی مال کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ غریبوں، مسکینوں، ایسے لوگوں کو دے دیتا تھا. تو ان کے حساب سے وہ بیوقوف تھا، وہ غلط تھا. یعنی اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اتنا مال اس ضائع کر رہا ہے. نہ ضائع کرتا، جمع ہوتا، زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی، زیادہ کاروبار ہو جاتا. تو لہذا اب ہم نہیں کریں گے، اس طرح سے ہم نہیں کرنا. ہم بڑا جو ہے نا ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلیں گے، بڑا حساب کتاب کے ساتھ چلیں گے. تو یہ بعد آنے والی جنریشن کی یہی سوچ فکر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے یہ ایسے ضائع کرتے تھے، ہم جو ہے نا صحیح حساب کتاب رکھیں گے. وہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. ہم نے ان محل مکہ کو اس طرح سے ہی آزمایا ہے مال دے کر جس طرح ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم اٹھا لی، پکا پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم صبح اپنی فصل کو کاٹ لیں گے، پھل اتار لیں گے، مصبحین صبح ہوتے ہی. ولا یستثنون، اور وہ کوئی استثناء نہیں رکھ رہے تھے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو دیں گے. یہ استثناء وہ نہیں کر رہے تھے. بس وہ یہ رکھتے تھے کہ اب جتنا بھی مال ہے ہم نے صبح شام میں نا اندھیرے میں جو ہے وہ سارے کو کاٹ لینا ہے اور سارے کو محفوظ کر لینا ہے، کسی غریب مسکین کے ہاتھ ہم نے نہیں لگنے دینا. تو اس ارادے کے ساتھ جب وہ نکلے تو آگے کیا ہوا، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. یہ قرآن پاک ہے، محض قصہ نہیں ہے. اب اس کے ایک لفظ کے اندر ہم نے غور کرنا ہے اور اس میں سے جو ہدایات ہے نا وہ ہم نے سیکھنی ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اس کلام میں اللہ پاک نے ایک حرف بھی زائد نہیں کیا، ایک حرف بھی جو زائد تھا اللہ پاک نے وہ نہیں لگایا، اور مختصر اللہ پاک نے باتیں بیان فرمائی. لیکن جس بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ دی ہے اس کا بڑا مقصد ہے. تو اس کے ہر لفظ پر ذرا غور کریں کہ ان کی کیا سوچ فکر تھی اور سزا کیا ملی، اور اللہ ان کی بات ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسی سوچ فکر رکھی نا تو تمہارا حال بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی سوچ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا مال جو ہے میں بڑا سمجھدار ہوں اور میرے پاس بڑے ٹیکٹکس ہیں اور میں اس کی وجہ سے ایسے کاروبار کر لیتا ہوں، میرا مال اس وجہ سے ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے، صرف محض اللہ کی دین ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں یہ بلبلہ کب بجھ جائے. یہ پانی کا ایک بلبلہ ہوتا ہے، یہ کب بجھ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس پر کوئی مان نہیں ہے کسی کا. یہ سوچ فکر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے، تھوڑا یا زیادہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے. اس پر انسان کا غرور تکبر کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہوا ان کے ساتھ،
فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. نیت ان کی بری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں ہماری طرف سے ایک بلا آئی اور ایک پھرنے والی آگی وہ پھیرا ڈال گئی اور ساری چیز کو ہی وہ جو جلا گئی. وہم نائمون کہ وہ سوئے ہوئے تھے, تو وہ سوئے ہوئے تھے, پیچھے ان کی ساری فصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ضائع کر دی. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, ایسے ہو گئی گویا کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو کٹی ہوئی فصل کی طرح جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو وہ جب صبح اٹھے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسكين وغدوا على حرد قادرين. صبح ہوتے ہی نا ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے بھی اٹھو انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, اگر فصل تم کاٹنا چاہتے ہو تو پھر جلدی جلدی اٹھ جاؤ, صبح ہی اٹھ جاؤ. تو دن کا سفیدی نہیں ہونی چاہیے, اس سے پہلے تم اٹھ کے جا کے اپنا کام کر لو جو کرنا ہے. ان کنتم صارم, اگر کاٹنا چاہتے ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون, وہ چلے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے, خاموشی سے چپکے سے باتیں کر رہے تھے کہ کسی کو آواز نہ آ جائے. کسی کو آواز لگ گئی نا تو یہ غریب کوئی آ جائے گا اور آگے کہے گا کہ مجھے بھی دے دو, تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے. نیتاں اس طرح دی نیتاں ہونا, سوچ فکر اگر اس طرح دی ہوئے تو برکتی پھر اس طرح کی ہوتی ہے, اللہ سارا ہی ختم کر دیتا ہے. تو یہ کتنی گندی سوچ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا, کتنی کمینی سوچ ہے, کتنی گھٹیا سوچ ہے, کتنی نکمی سوچ ہے, کتنی گری ہوئی سوچ ہے. اور اعلیٰ سوچ تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے پاس جو ہے میرے اللہ کا ہے, اس نے دیا ہوا ہے, اس کے دیے ہوئے میں سے اس کا دیا ہوا ہے, اس کا دیا ہوا ہے نا, تو اس کا ہی ہے نا, اس کے میں سے دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے آغاز میں کہ میرے جو بندے ہیں نا متقین, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کیا؟ جو ہم نے ان کو دیا ہے, اللہ فرمایا ہم نے دیا ہے, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے. اور دیکھیے اللہ کا کرم نہیں ہے کہ مال اس کا, اس نے عارضی طور پر ہمارے ہاتھ لگایا ہوا ہے اس کا عارضی طور پر ہمارے پاس ہے امانت کے طور پر, لیکن اس کو ہم اگر اس کی راہ میں خرچ کر دیں تو اسی کا مال ہے, اسی کے راستے میں لگایا تو اللہ تعالیٰ مال اس کا, پروفٹ ہماری, مال اس کا ہی ہے, پروفٹ ہماری. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اسی کا ہے, اس کے میں سے دینا ہے, تو اپنا انسان کا کچھ بھی نہیں. یہ سوچ فکر قارون کی تھی. قارون سے انہوں نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے تو احسن کما احسن اللہ علیک, تو بھی ایسے اچھا کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر اچھا کیا ہے. جیسے اللہ نے تیرے اوپر بلائی اتاری ہے, اچھا کیا ہے, تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا کر, لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے. تو اس نے کہا کہ ھذا من علم عندی, یہ تو میرے علم کی بنیاد پر ہے, یہ جو کچھ ہے نا میرا علم ہے, تو میرا علم ہے, میرا نالج ہے, میری ٹیکنیکس ہیں کاروبار کی, جس کی وجہ سے میری سمجھداری کی وجہ سے یہ سارا مال ہے, میں کیوں دوں. اچھا مجھے ابھی یاد آیا واقعہ, عدنان خاصف جی ایک شخص تھا, 1987 کی ایک تقریر ہے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی, جس میں وہ شہید ہوتے ہیں, اور اپنی آخری تقریر میں ان کا ایک وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس مال دولت اور جو ہے وہ تیل کے ذخائر, اتنے زیادہ مال دولت ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان بندہ وہ اس کی فیکس, اس کا ذاتی خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ کس کرنسی میں وہ بات کر رہے تھے, وہ پر ڈے کا ہے. اچھا وہ اس کی میں نے ایک ڈاکومنٹری سنی گزشتہ 1-2 مہینے پہلے, اس میں وہ بندہ بیان کر رہا تھا, علامہ صاحب نے تو اس وقت اس کا حوالہ دیا تھا نا, اور اس کے بعد وہ جب بندہ مرا نا, وہ اس حالت میں مرا, اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے جہاز تھے اور سونے کے جو ہے نا اس کے انبار لگے ہوئے تھے,
ہیرے جواہرات موتی اس کے اتنے زیادہ تھے، اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ وہ یورپ کے جزائر میں جہاں وہ چاہتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیٹی نے آئس کریم کی خواہش کی، آئس کریم، کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ تو اس کا نخرہ دیکھو، اس کی دولت دیکھو، اس کی تو غرور تکبر اس کا دیکھو۔ اس نے کہا اچھا میری بیٹی نے آئس کریم مانگی ہے، تو اس نے اسپیشل جہاز بھیجا، اور جہاز بھیج کے کہ نیو یارک کے کسی خاص جو اعلیٰ ترین جگہ تھی نا، وہاں سے ایک آئس کریم منگوا کے اپنی بیٹی کو اس نے کھلائی، جسٹ ایک آئس کریم کی اس نے خواہش کی تھی۔ یعنی لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتا اتنی سی ایک چھوٹی سی بات پر، اتنا پیسہ۔ تو جب اس سے لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو وہ کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا ٹھیکہ مجھے نہیں دیا تھا کہ میرے غریبوں کو، میری اولاد جو غریب ہو جائے اس کو کھلانا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غریب اولاد کا ٹھیکہ مجھے نہیں دیا ہوا تھا کہ میں ان کو کھلاؤں۔ تو وہ جب مرا تو اس حالت میں مرا کہ وہ کانٹریکٹس کرواتا تھا، یعنی وہ عرب کا تھا، پیسے والا تھا، اور اپنے بہاف پر جو ہے نا وہ ملکوں کے آپس میں کانٹریکٹس کرواتا تھا کئی چیزوں کے، اور اس سے جو اپنا کمیشن لیتا تھا، بڑا بڑا کمیشن وہ لیتا تھا۔ تو پھر ایک دفعہ نا اس کا جہاز ڈوب گیا، اس میں بہت بڑا اس کا جو سرمایہ تھا نا وہ سارا ہی اس کے اندر غرق ہو گیا۔ ایسا غرق ہونا شروع ہوا، پھر جو ہے نا وہ اس کا اینڈ نہیں ہوا، رکا نہیں، پھر گیا، اور چند ہی مہینوں میں یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے، یہ کوئی ویسے ہی کوئی محض قصہ نہیں ہے، دنیا میں یہ اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ چند ہی مہینوں کے اندر وہ بالکل خالی ہو گیا، اور اس حالت میں پہنچ گیا کہ اس کو واپس اپنے ملک میں جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا، اور کھانے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں تھے۔ تو پھر اپنے ایک دوست کو، اور پھر جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تعلقات اس تک وقت ہوتے ہیں، جو ہی پیسہ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سارے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ تعلقات بنانے سے بہتر ہے، تعلقات بنانے سے بہتر ہے آپ اپنی معاش بہتر بنائیں، اپنی معاش بہتر کر لیں، تعلقات خود ہی بن جاتے ہیں۔ جو آپ کی معاش ٹھیک نہیں نہ ہوتی، تعلقات خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی کال سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ایک دوست نے اس کی کال سنی، اس نے اس کے کہا یار میں نے واپس جانا ہے، مجھے کرایہ دے دو۔ اس نے کہا کرایہ دے کے اس نے کہا یہ میں ادھار نہیں دے رہا تمہیں، میں صدقے میں دے رہا ہوں، یہ کسی اللہ کی راہ میں تم خرچ کر دینا۔ اس حالت میں وہ گیا۔ تو قارون بھی کہتا تھا کہ یہ میرا تو علم ہے جس کی بنیاد پر میں نے سارا کمایا، میں کیوں دوں؟ تو ایک دن جب وہ غرور اور تکبر کے ساتھ کنگھی مارتا ہوا نکلا نا ایسے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی حکم دیا سمیت اپنے مال کے، جو اس کے مال کے اس کے چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، ایک جماعت چابیاں اٹھاتی تھی، ایک چابی اس کو لگاؤ تو کتنا اس کے اندر مال آ سکتا ہے، اس کے مال کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اتنا اس کے مال، تو بما اس کے مال اور اس کو قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ اب وہ اللہ جانے کہ وہ کیسے اللہ پھر اس کو نکالتا ہے، پھر دھنساتا ہے، کیسے نکالتا ہے، وہ اسی سزا کے اندر رہے گا قیامت تک۔ یہ صورتحال ہے دنیا میں، اتنا لوگوں کے پاس مال تھا، اور یہ صورتحال بنتی ہے، تو اکثر کئی تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ جو بچے ہوئے ہیں نا اس میں، جو غیر مسلم ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہی لوگ صرف دولت والے ٹھیک ہے، دماغ ان کا ہی صحیح کام کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ بہت بڑے چیریٹی کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، بل گیٹس ہے، آپ پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، یہاں تک آپ کے پاس جناب پولیو کی ویکسین وہ بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی لحاظ سے تو وہ صدقہ خیرات ہی کر رہا ہے نا، پوری دنیا کے اندر وہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ کیا سوچے ہیں ان کی، کیا انداز ہیں، کوئی سازش ہے نہیں سازش، اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن وہ خرچ کر رہا ہے تو دماغ اس کا ٹھیک ہے۔ جو بندہ خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں، وہ دماغ دولت سے ویسے دماغ اس کا ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، سزا ہے نا اللہ کی طرف سے، کسی کی سزا کسی طریقے سے ہو جائے، کسی کی سزا کسی طریقے سے ہو جائے، تو یا کسی کا مال اللہ تعالیٰ ویسے ہی ضائع کر دے۔ تو بہرحال جو اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ اٹھے اور ایک دوسرے کو بلانے لگے، اور ساتھ چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں سرگوشی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی بندہ آ ہی نہ جائے، اس کو دینا نہ پڑ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، تیز تیز قدم جا رہے ہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ وَغَدَوْا کیسے اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، چپکے سے باتیں کر رہے ہیں، تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں کہ جلدی جلدی کوئی صبح نہ ہو جائے، صبح کی سفیدی نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔
فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا تو وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک دوسرے کہنے لگے لگتا ہے راستہ بھول گئے ہیں، راستہ ہم بھول گئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، راستہ بھول گئے، کیا بنا ہے؟ لیکن راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، پھر سمجھ آئی کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے، ہم محروم ہو چکے ہیں، باغ ہی ختم ہو چکا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو درمیان تھا، مڈل ایج کا تھا، جو درمیان والا بھائی تھا، اس نے کہا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم پر کرم کیا ہے، اس نے تم پر فضل کیا ہے، اس نے تمہیں مال و دولت دیا ہے۔ میں تمہیں نہیں سمجھاتا تھا کہ تم اس کی تسبیح بیان کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ تم نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا نہ شکری کی اور تم نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا، اللہ پاک نے تمہارا سارے کا سارا ہی ضائع کر دیا۔ تو بات اس میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پھر سب کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا رب تو پاک ہے، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے جو ظلم کرنے والے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اور کہنے لگے ہائے افسوس، ہم سرکشی کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب اس کی جگہ پر ہمیں اس سے بہتر دے دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی اب ہم رغبت کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، اس طرح ہی ہمارا عذاب ہوتا ہے اور اس طرح ہی ہمارا عذاب ہوگا۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو، اس حقیقت کو جان لیں۔ اچھا، اس میں ایک سمجھنے کی بات جو میں نے عرض کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ان کی سمجھداری ہے کہ جب ضائع ہو گیا، اب سمجھ آ گئی، درمیان والے نے کہا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تو تم نہیں سمجھے اور تم نے یہ ناشکری کی ہے، تمہارا حال یہ ہو گیا، تمہارا باغ یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ تو پھر وہ سب کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نقصان کے بعد بھی بندہ سمجھ جائے نا، یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے نا، انسان سے جب بھول ہو جائے تو انسان کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ یہاں یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا سیدنا یونس علیہ السلام کی بات کے بارے میں، جب وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، اور وہ سارا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ گئے، پھر راستے میں وہ کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی، اور ملا نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ہی بھاگ کے آیا ہوا ہے۔ پھر یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ میں ہی اپنے رب مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، پھر کرہ ڈلا، یونس علیہ السلام کا نام، پھر کرہ ڈلا، 3 بار کرے کے بعد انہی کا نام، پھر انہوں نے چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگانے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے۔ سارا واقعہ معلوم ہے نا۔ جب وہاں پر پہنچے اور پھر اپنے رب سے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، لا یہ ہے غلطی کا ازالہ۔ آج کے درس میں یہ بات بھی سیکھنی، آج کے درس میں ایک بات تو پچھلی سیکھ لی ہے نا کہ ناشکری اس طرح سے نہیں کرنی، دل کھلا رکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہاں پھر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔
تو ایک بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ادھر تم خرچ کرو گے فوراً اس کی جگہ پر ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے, فوراً ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. ریپلیسمنٹ لفظ پر غور کریں, آپ تو وہ خوب سمجھ رہے ہوں گے نا جی. ہوا ہے نا, ہوا ریپلیسمنٹ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ریپلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے. کراچی میں آپ چلے جائیں, وہاں ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے, حالانکہ وہاں موسم بہت گرم ہوتا ہے. جس علاقے میں موسم بہت گرم ہوتا ہے نا وہاں ہوائیں تیز ہیں. بھلا کیوں؟ وہ ہوا جب گرم ہوتی ہے نا تو ہوا گرمی کی وجہ سے اوپر کو اٹھتی ہے. جب وہ ہوا جو موجود ہے وہ گرم ہو کے جب اوپر کو اٹھتی ہے نا تو اس کی جگہ کو فل کرنے کے لیے, ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے فوراً اگلی ہوا آ جاتی ہے. وہ سمندروں کے اوپر سے ہو کے آتی ہے تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. ٹھیک ہے, فوراً ریپلیسمنٹ. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے ہم اسی جگہ پر تمہیں ویسے ہی دے دیں گے, بلکہ اس سے بہتر تمہیں دے دیں گے. جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے بہتر ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. آخرت میں جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. تو ایک تو چیز ہم نے یہ سیکھی ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس میں میرا اور آپ کا کمال کوئی نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں اور غریبوں مسکینوں کا حق جانا کریں, اور ان کو دیں گے اللہ اور دے گا. اگر ان سے چھپا کر کہا نا دل سوڑا کیا, چھوٹا کیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے جناب. اللہ پاک کا قرآن ہے, اللہ پاک ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے, اگلا درس یہ ہے تو پھر ہی کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے اس کو بولا نہیں کہتے. تو انسان اگر غلطی کر کے پھر سدھر جائے نا پھر بھی اللہ کا کرم ہے. نقصان کے بعد بھی انسان اپنی اصلاح کر لے پھر بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے. اور نقصان کے ازالہ اور غلطی کے ازالے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. لفظوں پر غور کریں, میں یونس علیہ السلام کی طرف لے کر جانا ہے نا. قالوا سبحان ربنا, پاک ہے ہمارا رب, انا كنا ظالمین, ہم ہی تھے جو جن سے ظلم ہو گیا. یہی لفظ اب ادھر جائیں. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت, اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. سبحانک سبحانک, میرے اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, انی کنت, یہاں انا کننا, بے شک ہم ہی ہیں, ظالمون کے جن سے ظلم ہو گیا. انا کننا ظالمون. ادھر یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین, میں ہی ہوں جس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. میرے اللہ تو پاک ہے. یہ تسبیح جو ہے نا, تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص 100 بار یہ پڑھ لے نا دن میں, سبحان اللہ و بحمدہ, جو بندہ 100 بار پڑھ لے, اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہونا, اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف فرما دے. اگر کوئی بندہ 100 بار یہ تسبیح پڑھ لے. تو بہرحال اس بات کو آج ہم نے سمجھا ہے اور اس کو پلے باندھ لیں. آج کا درس جو ہے وہ تقریباً اتنا ٹائم ہو ہی گیا ہے, اس میں 2 درس ہم نے سیکھ لی ہیں, یاد ہونے چاہیے. ایک کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, اگر اللہ نے دیا ہے تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا ہم نے آج کے اس میں درس میں یہ سیکھا ہے کہ اگر غلطی انسان سے ہو جائے تو پھر انسان کو فوری طور پر اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی کسی ازمائش سے محفوظ فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایسا مال دے کہ جو مال ہمارے دین ایمان میں ہمارا ممد اور معاون ثابت ہو, اور اللہ تعالی ہمیں غریبوں مسکینوں کی خدمت اور ان کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان کا معاون بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.